جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ خشوع ہوتا ہے، یہ تجربہ ہے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ عقل سے ہر چیز کا دین کے اندر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دے دیا، جس طرح وہ حکم ہے وہ ہماری عقل میں آتا ہو نہ آتا ہو، خیر اسی میں ہے۔ تجربہ بھی یہی بتا رہا ہے، میں نے یہ عرض کیا، ورنہ تو عقل تو دوسری بات بتاتی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز جو ہے اس میں اجتماعیت ہے، اور اکیلے اللہ کا ذکر اور مل کر کے اللہ کا ذکر کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ مل کر کے کریں گے تو زیادہ لوگ جب مل کر کے کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کا معبود ہونا، یہ جو ایک جماعت مل کے کر رہی ہے تو زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الاعلی عن معمر عن الزهري عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تفضل الصلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة قال وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر قال ابو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نماز جماعت کے اندر فی الجمیع، یہاں جمیع کا لفظ ہے، جماعت کے اندر نماز جو ہے وہ کسی آدمی کی اکیلی نماز کے مقابلے میں 25 درجے فضیلت والی ہے، اور فرمایا کہ اکیلی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ تو اب تک کی جو روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی ہیں ان میں 25 درجے ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں 27 درجے ہیں۔ تو پہلے ہم 2-3 روایتیں پڑھ لیں پھر میں بتاؤں گا۔ وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27۔ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آدمی کی نماز جماعت کے اندر اپنی اکیلی جماعت پر 27 درجے اضافہ ہے، تزید، تو 27 درجے بڑھ کر اس کا ثواب ہوگا۔ آگے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو اسامہ وابن نمیر، دوسری سند وحدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا عبید اللہ بهذا الاسناد قال ابن نمیر عن ابی 27 درجہ وقال ابو بکر فی روایتی 27 درجہ۔ تو ابن نمیر جو ہیں یہ راوی ہیں، وہ اپنے والد سے جو نقل کر رہے ہیں یہی عبداللہ ابن عمر کی روایت کو، اس میں 27 کا درجہ ہے کیونکہ معنی ہے، لفظ ہیں، اور ابو بکر کی روایت میں جو راوی ابو بکر ابن ابی شیبہ ان میں 27 درجے۔ 27، یہ بدع کا لفظ اصل میں 10 سے اوپر، 20 سے اوپر، 30 سے اوپر، یعنی جو جس کو دہائی کہتے ہیں، دہائیوں سے اوپر میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ چند، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں چند، مطلب 20 اور کچھ اور، 30 کچھ اور، 10 کچھ اور۔ تو یہ بدعہ کے معنی ایسے موقع پر لاتے ہیں کہ عدد معین نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ 12 ہو، 13 ہو، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب بدعہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس کی منیمم جو ہے وہ تعداد ہوتی ہے 3 سے، مطلب یہ ہے کہ اگر بدعہ 10 بولا تو کم سے کم 13 ہے، بدعہ 20 بولا تو کم سے کم 23 ہے، اس طرح۔ تو یہاں بدعہ کا لفظ بھی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ روایتیں مختلف ہیں۔ اس میں امام نووی جو ہیں وہ نقل کر رہے ہیں کہ بھئی ان میں آخر جب روایتیں مختلف ہیں تو اس کو کس طرح سے اس کا مطلب نکالا جائے۔ ایک قول تو انہوں نے یہ نقل کیا ہے علماء کا کہ اس میں درجے کے اضافے کو بتلایا گیا، وہ اہم بات ہے، عدد جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایک بات تو یہ ہوگی، ایک قول یہ ہے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ اصل میں نماز میں بھی فرق ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ نماز پڑھنے والے کی نماز میں فرق ہے، ایک کی نماز دوسرے کی نماز کی نسبت اعلیٰ ہوگی، دوسرے کی ادنا ہوگی، کیونکہ کسی کی نماز میں زیادہ خشوع ہے، خضوع ہے وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ خشوع اور خضوع جتنا بڑھے گا نماز کا درجہ بھی بڑھ جائے گا، ایک معنی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ پھر جگہ کا بھی فرق ہوتا ہے، جیسے ایک مسجد ہے کہ صاحب وہ محلے کی مسجد ہے، اس کا ثواب اور ہے، اور جہاں جماعت زیادہ ہے اس کا ثواب اور ہے، جامع مسجد ہے اس کا ثواب اور ہے۔ جامع مسجد کا مطلب جیسے اپنے ملکوں میں کہ پورے بستی کے اندر، پورے بستی میں محلے مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن جامع مسجد ایک ہی ہوتی کہ جس میں جمعہ کے دن سب لوگ اکٹھے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ مراد۔ تو اس کی نماز کا ثواب اور بھی زیادہ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تو یہ جواب دیے گئے ہیں حضرات علماء کی طرف سے، ان میں سے جو بھی ہو، بہرحال مقصد تو یہ ہے کہ درجات کو ہاں تو اس میں یہ ہے کہ بھئی کسی کی نماز اگر جگہ کے لحاظ سے ہے تو کہیں 25 گنا ہے، کہیں اور اچھی جگہ نماز پڑھ لی جہاں جماعت زیادہ ہو رہی تو 27 درجے ہو جائے گی۔ تیسرا ایک قول یہ ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا ہوگا 25 درجے، اور پھر بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر اطلاع ملی ہوگی کہ نہیں اور اضافہ کیا جا رہا، تو آپ نے بتلا دیا 27 درجے۔ تو یہ جو ہے یہ مختلف اقوال ہیں، اور پہلا قول جو میں نے کہا تھا کہ عدد جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، وہ اس لیے کہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے 20 تو معلوم ہوا کہ اس میں تو عدد ہی متعین طور پر نہیں بتلایا گیا، 20 سے اوپر تو ہے کتنا یہ معلوم نہیں، اس لیے ایک رائے یہ بھی ہوئی کہ عدد متعین طور پر مقصود نہیں ہے، مقصود تو یہ بتانا ہے کہ جماعت کی نماز جو ہے وہ اکیلے نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں اس ملک میں آ گئے اور یہاں یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام نہیں، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہ بھی جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، نماز تو ہو گئی گھر میں پڑھ لو چاہے باہر پڑھ لو، تو یہ اصل میں یہ غلط ہے، اور اہتمام ہونا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ قرر کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں جو ہوں میں ان لوگوں تک پہنچ جاؤں کہ جو نماز میں نہیں آئے، پیچھے رہ گئے، میں حکم دوں کہ ان کے گھروں کے اوپر جو ہے لکڑیاں ڈال کر کے ان کو آگ لگا دی جائے۔ کتنا سخت ہے! تو جماعت کی نماز مسجد میں ہو رہی، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جگہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر دوں، اور میں جا کر دیکھوں کون کون لوگ اس وقت جو ہے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، اور میں حکم دوں کہ صاحب ان کے اوپر جو ہے لکڑیاں وہ ڈال کر کے اور گھروں کے اوپر آگ لگا دی جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ صاحب بڑی گوشت والی ہڈی یا ہڈی والا گوشت جو ہے وہ ملے گا، تو بھاگے چلے آئیں گے نماز پڑھنے کے واسطے عشاء کی بھی، یعنی صلاۃ العشاء۔ تو ان کے یہاں ان کے نزدیک جو ہے ایک گوشت کی بوٹی کی تو قیمت ہے، اس کے لیے تو چلے آئیں گے عشاء تک کی نماز پڑھنے، باقی دوسرے صرف نماز کے واسطے ان سے نہیں آیا جاتا۔ یہ آپ نے کتنی سخت بات آپ نے فرمائی۔ اسی لیے امام نووی یہ بحث کرتے ہیں کہ جماعت جو ہے یہ جو فرض ہے نماز، تو جماعت کے ساتھ واجب ہے، واجب عین ہے، یعنی ہر آدمی پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے واجب ہے، یا اس کی کیا صورت ہے؟ یہ بحث اسی لیے پیدا ہوئی کہ آپ نے بڑا سخت یہاں انداز اختیار کیا ہے، انشاءاللہ موقع کو تو آئندہ ہے کریں گے۔ نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش، دوسری سند وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابو قریب واللفظ لهما قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اثقل صلاة على المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حدوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم خزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار۔ مسئلہ اللہ ہے کہ جب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ تو منافقین پر آپ فرما رہے ہیں اس وقت، کیونکہ مخلصین جو ہیں ان کے واسطے تو پھر ہر قربانی جو ہے وہ آسان ہے، تو عشاء کی یا فجر کی نماز کے لیے آنے میں ان کو کیا پریشانی ہے؟ تو نماز جب اللہ کے لیے پڑھنی ہے تو چاہے وہ ظہر کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، فجر کی ہو، اس میں کوئی فرق ان کے نزدیک ہوگا نہیں۔ لیکن منافق جس کو اپنی تن آسانی کی زیادہ وہ ہے کہ وہ آسانی دیکھتا ہے کہ آرام قائم ہے، اتنا کام تو دین کا کر لے گا، اور جس میں ذرا پریشانی ہو وہ کام نہیں ہوگا، یہی منافق کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پورے دین پر نہیں چلنا چاہتا، جتنی آسانی ہے وہ اتنے میں چلے۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ منافقین پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان دونوں نمازوں کے اندر کیا کچھ ہے، یعنی مطلب کتنی بڑی نعمت اور دولت اللہ کی طرف سے ملے گی ان دو نمازوں میں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنے کے لیے، تو لَأَتَوْهُمَا ضرور آئیں اس نماز کے لیے، اگرچہ گھٹن حبون کہتے ہیں رانوں کے بل چلنے کو، کہ آدمی کی جب ٹانگیں ماری جائیں اور ٹانگوں سے نہیں چل سکے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر اس طرح ٹیک کر اور اپنے رانوں کے بل سے کھسکتا ہو جاتا ہے، یہ کہلاتا ہے حبون۔ تو اگر اس طرح سے گھسٹ کر کے بھی آنا پڑے اسے تو بھی وہ ان دونوں نمازوں میں شریک ہونے کے لیے آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں اس بات کی ہدایت کروں کہ بھائی نماز کھڑی کی جائے، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو مقرر کر دوں کہ بھائی نماز شروع کرو، اور میں وہاں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلوں جن کے پاس جلانے کی لکڑیاں ہوں، اور پھر ان لوگوں کے پاس پہنچوں کہ جو نماز میں نہیں آتے تو میں لکڑیاں ان کے اوپر ڈلوا کے ان کے گھروں کے اوپر آگ لگا دوں۔ یہ مجھے خیال ہوا۔ اس سے نماز کی اہمیت جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اگر وہ بھی اتنی سخت بات ان کے دماغ میں آ رہی ہے نماز میں مسجد میں نہ آنے والوں کے خلاف، تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا جماعت کے ساتھ وہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے میں نے کہا پچھلے درس میں نے کہا تھا کہ اسی لیے اس میں اختلاف ہے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ صاحب نماز جو ہے جماعت کے ساتھ وہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جس پر نماز فرض ہے اس پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ یہ جمہور کا مسلک نہیں ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ وہ سنت مؤکدہ ہے، واجب کے درجے میں، یعنی قریب بواجب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز اگر بغیر کسی عذر کے نہیں پڑھے گا تو ایسا ہوا جیسے واجب کو چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ جمہور کا مسلک ہے۔ تو اتنی اہمیت معلوم ہوئی، اور ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ صاحب جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہو جاتی ہے گھر کے اندر وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں نفل نماز کے واسطے جب خاص راتیں ہوتی ہیں جس کا کوئی ہمیں حکم شریعت نے نہیں دیا تھا کہ ان نمازوں کے لیے مسجد میں آئیں،
ان نمازوں کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں تو جو شریعت کہتی وہ ہم کرتے نہیں، جو ہم خود سے اپنا کرنا چاہتے ہیں اس کا شریعت میں کوئی دخل نہیں۔ اور جب اس کے خلاف کہیں تو انہوں نے کہا دیکھو مولوی صاحب جو ہیں لوگوں کو راستے سے روک رہے ہیں، اچھا کام کرنے جا رہے تھے روک رہے ہیں۔ اب مولوی صاحب کو کیا اس میں نقصان ہوتا ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ شریعت جس چیز کی اہمیت بتلاتی شریعت، ہمیں اسی کو اہمیت دینی چاہیے، اپنے دماغ کو یا اپنی عقل کو وہیں کو لڑاتے ہیں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ وحدثنا دوسری حدیث جو ہے اس میں وہی لقد هممت ان آمر فتیانی ان یستعدوا لی بحزم من حطب، یہ بھی ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس میں بھی وہی گھروں کے آگ لگانے کا مسئلہ ہے۔ تیسری روایت میں بھی یہی ہے بنحوی ہی، اور چوتھی روایت میں البتہ وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي الاحوص سمعه منه عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعه لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے جو جمعہ کی نماز سے پیچھے رہ گئے فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر میں جو لوگ نماز میں نہیں آئے جمعہ کی، میں ان کے گھروں پہ جا کر کے ان کے آگ لگا دوں۔ تو یہاں اس میں جمعہ کی نماز کا ہے، اور پچھلی حدیثوں میں عام نماز ہو سکتا ہے مختلف اوقات میں یہ بات ہوئی ہو۔ تو اسی لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں تو جماعت ہے، اس میں تو جمعہ کی نماز واجب اور وہ جماعت کے ساتھ ہی، جمعہ کی نماز اکیلے نہیں پڑھی جا سکتی، وہ جماعت کے ساتھ ہوگی، اسی لیے اس نماز کا نام جمعہ رکھا، جمع سے ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ ہی یہ نماز ہوگی، اکیلے نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی جمعہ کی نماز کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے تو یقیناً بہت برا کر رہا ہے۔ وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آدمی، اندھے آدمی آئے، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو مجھے مسجد میں لے جا سکے۔ اندھا آدمی تو کوئی پکڑ کر لے جانے والا ہو کوئی آدمی ہے نہیں، یہ مستقل نہیں ہے، کبھی مل گیا لے چلے گیا، نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات کہہ کر کے اور یہ اجازت چاہی کہ آپ ان کو اس کی اجازت دے دیں کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کریں۔ اندھے آدمی ہیں، پکڑ کر کوئی لے جانے والا نہیں ہے، تب اس صورت میں وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، تو اجازت دے دیں۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر جب وہ چلے وہاں سے تو آپ نے پھر بلایا ان کو، اور بلا کر کے آپ نے فرمایا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے، سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں مجھے اذان کی آواز سے سنائی دیتی۔ آپ نے فرمایا فعجب، اس کا مطلب یہ ہوا پھر تو تم کو نماز کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کے واسطے آنا ہی ہوگا، یہ ہے مطلب۔ اذان کی آواز آ رہی ہے تو بھئی اس کا تو جواب دینا ہے، اس کو تو قبول کرنا ہے۔ قبول کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بھئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ۔ تو یہ واقعہ محدثین نے نکال لیا کہ نابینا جو ہیں عبداللہ بن ام مکتوم تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن ہوتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اجازت مانگی تھی، لیکن شروع میں آپ نے اجازت دے دی، پھر فوراً ہی ایسا لگتا ہے کہ وہی آ گئی ہوگی، اس کا ذکر حدیث میں تو نہیں ہے، تو بتا دیا گیا ہوگا کہ آپ نے جو مسئلہ بتلایا ہے وہ صحیح نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عذر بھی قبول نہیں ہوا، تو
اس سے اور زیادہ اہمیت معلوم ہوتی ہے نماز باجماعت پڑھنے کی۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن بشر العبدی قال حدثنا زكريا بن ابي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابي الاحوص قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه او مريض ان كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وان من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه۔ ابو الاحوص کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہماری حالت کیا تھی، جو دور تھا صحابہ کا۔ فرماتے ہیں کہ نماز سے تو بس منافق، وہ بھی منافق کہ جس کا نفاق معلوم ہو لوگوں کو، وہی نماز سے پیچھے رہتا تھا، یا پھر ایسا مریض کہ جو دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے چلنے پر مجبور ہو، یا پھر وہ ایسا بیمار آدمی، نہیں وہ او مریض ان کان المریض، یا پھر کوئی مریض ہے، مگر مریض بھی فرماتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلے تو بھی وہ نماز میں آتا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ساری سنتوں کا، سنن الہدیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی ساری باتیں جو ہیں آپ نے ہم کو بتلائیں، اور ان ہدایت کی باتوں کے اندر مسجد میں، اس مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بھی ہے جس میں اذان دی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ وہاں نماز ہوتی، تو جس مسجد میں نماز ہوتی اس مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ ہدایت کی باتوں میں سے ہے۔ تو جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ ہدایت سے دور ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی تھی صحابہ کو۔ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا الفضل ابن دکین عن ابی العمیس عن علی بن الاقمر عن ابی الاحوص عن عبد الله قال من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط بها عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو اس بات کی خواہش ہو کہ کل اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اس حالت میں پہنچے کہ وہ مسلمان ہے، تو مسلمان بن کر کے اللہ کے سامنے جس کو کل کو پیش ہونے کی خواہش ہے، اس کو چاہیے کہ ان نمازوں کی حفاظت کرے کہ جن نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے اور بلایا جاتا ہے، یعنی فرض نماز، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے راستے مشروع کر دیے ہیں، اور یہ نمازیں جو ہیں فرض نمازیں جماعت کے ساتھ یہ اسی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں۔ تو اگر تم لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو گے، جس طرح سے یہ آدمی جو ہے حاضر متخلف، کسی کا ذکر ہوگا اس نام نیس میں ہے کہ جیسے یہ آدمی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے، اگر تم بھی اس طرح اپنے گھر میں نماز پڑھو گے تو تم نے اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اور اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو پھر تم گمراہ ہو گئے۔ اور کوئی آدمی کہ جس نے پاکی حاصل کی اور اچھی طرح سے پاک ہوا، پھر مطلب یہ کہ وضو اچھی طرح کی، پھر جو ہے وہ مسجد کی طرف
ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف وہ چلے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر قدم کے بدلے میں جو اس نے اٹھایا ایک نیکی لکھیں گے، اور اس قدم کے صدقے میں اس کا ایک درجہ بلند کریں گے، اور اس کے سبب سے اس کی ایک برائی کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے دور کر دیں گے۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو میں تخلف عنہا کہ اس نماز سے جماعت کی تو صرف وہی منافق پیچھے رہتا تھا کہ جس کا نفاق سب لوگوں کو پتا ہو۔ بات تو یہ ہوتی تھی کہ آدمی نماز میں اس طرح سے آتا تھا کہ دو آدمیوں کے بیچ میں وہ سہارا لیے ہوئے ہے اور اس کو لے جا کر کے دو آدمیوں نے صف کے اندر کھڑا کر دیا۔ اس طرح سے صحابہ نماز پڑھنے کو آتے تھے، تو عذر کوئی نہیں تھا سوائے منافق آدمی تھے۔ اسی لیے عجیب بات ہے کہ بعض بزرگوں کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ جب مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھے جاتے تھے، یعنی جتنا ایک عام نارمل جتنا قدم ان کا اٹھتا ہے اس کو بھی اور شارٹ کر دیتے تھے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ جب یہ لکھا بکل خطوۃ حسنہ، ہر قدم پر جو ہے نیکی لکھی جائے گی، درجہ بڑھے گا، برائی گھٹے گی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور قدم اٹھانا ہمارے اختیار میں ہے، تو لہٰذا ہم قدم چھوٹے کیوں نہ کرتے ہیں تاکہ قدموں کی تعداد جو ہے کاؤنٹنگ بڑھ جائے گی تو ہماری اتنی نیکیاں ہم کو ملیں گی، اتنے درجے بلند ہوں گے اور اتنی ہماری برائیاں گھٹیں گی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو دراصل اچھائیوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اچھائیوں کے جو طلبگار ہیں وہ خود ہی ان کا دماغ تجویز کر لے گا کس راستے سے ہم کو اچھائی مل سکتی ہے، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز نہیں، تو ہماری بلا سے اچھائی ملے نہیں ملے تو ہم کو کیا اس کی فکر۔ اسی بات سے ہمارا دماغ کوئی ایسی باتیں سوچتا بھی نہیں۔ یہاں کے لیے مسجد کو جانا کرنا اس کے حق سے کیا؟ یہاں مسجدوں کو جانے کے تعلق سے کیا؟ یہاں ہر جگہ کا ایک ہی حکم ہے، اس لیے کہ ہم اگر دودھ لینے کے واسطے 5 میل جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر کے تو پھر نماز کیا اس سے بھی کم ہو گئی؟ وحدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن اشعث ابن ابي الشعثاء المحاربي عن ابي ان قال سمعت ابا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الاذان فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم۔ اشعث ابن ابی شعثاء اپنے والد سے ابو شعثاء سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو مسجد سے اذان ہونے کے بعد نکل کے جا رہا تھا، تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شخص نے ابو القاسم کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو القاسم کنیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذان کے بعد نکل کے گیا، کیونکہ اوپر سے یہ مسئلہ آیا تھا کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اسے نماز کے لیے مسجد میں آنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ نماز مسجد میں نہ پڑھے کہیں اور پڑھے، اس لیے یہ حدیث لائے ہیں۔ دوسری حدیث بھی اسی مضمون کی ہے، اور وہ راوی اس کے دوسرے ہیں حضرت عثمان۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا المغیرہ ابن سلمہ المخزومی قال اخبرنا عبد الواحد وهو ابن زیاد قال حدثنا عثمان بن حکیم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی عمرہ قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله۔ نہیں، یہ دوسری حدیث ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو یہ ہے کہ مسجد اذان کے بعد نکلا تو فرمایا کہ ابو القاسم کی نافرمانی کی، اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ اذان کے بعد کوئی عذر شرعی نہ ہو تو
مسجد سے باہر نکلنا وہ جائز نہیں کہتے. تو جب اذان ہو گئی تو اذان ہوئی ہے نماز کے واسطے، لوگوں کو باہر سے مسجد میں آنا چاہیے، نہ یہ کہ مسجد میں جو ہے وہی باہر چلا جائے. ہاں عذر شرعی ہو، مثلا استنجا کے لیے، واش روم کے لیے باہر جانا ہے، یہ کوئی اور ایسی ایمرجنسی ہو کہ وہ جس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا ہے، پھر اس کو آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو الگ بات ہے، بغیر عذر کے نہیں جانا چاہیے. تو اس حدیث میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ابو عبد الرحمن ابن ابی عمرہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد آئے، تشریف لائے، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لے گئے تو پھر واپس آئے، تو تنہا بیٹھے رہے مسجد میں بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. فرمانے لگے کہ اے بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے ایسا جیسے آدھی رات قیام کیا ہے، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے ایسا جیسے بقیہ رات کا حصہ جو ہے اس نے نماز پڑھی ہے. تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جو پڑھ لے وہ ایسا سمجھا جائے کہ جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے. اس کے یہ معنی نہیں کہ بس اب تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو ایسا ہے جیسے قرآن حکیم میں کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی سے افضل ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک رات جو ہے عبادت کر لو اور اس کے بعد چھٹی ہو گئی ساری عمر، بلکہ فضیلت بتلانا ہے. ورنہ جس وقت عبادت کے جو اوقات ہیں اس میں عبادت کرنی ہوگی. اسی طرح سے یہاں بھی ہے کہ گویا ایسا ہوا جیسے ساری رات عبادت کر لی، مگر تہجد اپنی جگہ پر ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، اس کو اس کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے اہمیت معلوم ہوئی کہ عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، اہمیت معلوم ہو گئی. اس فضیلت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اول اور آخر جب جماعت کے ساتھ نماز میں ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی سے یہ ہے کہ سمجھا جائے گا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے. حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن انس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا. سو اللہ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ فجر کی نماز کو چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا کہ جب اللہ کے ذمہ اور اللہ کا مطالبہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا تو اللہ اپنے مطالبے میں اس کو پکڑے گا اور اس کو جہنم میں جھونک دے گا. اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. دوسری حدیث بھی اسی مضمون کی ہے مگر اس کے راوی ہیں انس بن سیرین اور وہ جدبل قصری سے جو ہے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. مضمون یہی ہے. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار صال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى أتخذه مصلى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق
حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزير صنعناه له. قال فساب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال قائل منهم أين مالك بن دخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك إلا ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. محمود بن ربیع انصاری حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی صحابی ہیں. محمود بن ربیع بھی کہتے ہیں کہ عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں ہیں انصار میں سے جو بدر کے غزوے میں شریک ہوئے ہیں، تو بڑے اونچے درجے کے صحابی ہو گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری بینائی جو ہے وہ مطلب یہ کہ کام نہیں کرتی صحیح، مجھے نظر نہیں آتا، اور میں اپنے برادری کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں. جب بارش ہوتی ہے تو وہ وادی جو ہے ویلی جو میرے اور لوگوں کے درمیان میں ہے وہ پھر بہہ جاتی ہے، اس میں بہتی آ جاتی ہے، اس ویلی کو پار کرنا مشکل ہو جاتا. پھر میرے لیے ممکن نہیں رہتا، میں نہیں آ سکتا کہ ان کی مسجد میں اپنے محلے کی مسجد میں آؤں اور انہیں نماز پڑھاؤں، کیونکہ بیچ میں جو ویلی ہے وہ پانی سے بھر جاتی ہے بارش ہونے سے. تو اس لیے یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میرا جو مصلی ہے تو اس میں آپ نماز پڑھ لیں تو برکت ہو جائے گی اس جگہ میں بھی اس میں پھر نماز پڑھ لیا کروں گا جس وقت کہ میں مسجد جو محلے کی مسجد ہے وہاں نہ جا سکوں. تو عتبان ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ایسا کر لوں گا. تو عتبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے جب دن اونچا ہو گیا تھا، کہ مطلب یہ ہے کہ دن اچھا خاصا روشن ہو گیا تو آپ تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر گھر میں تشریف لانے کی اجازت مانگی تو میں نے اجازت دے دی. آپ بیٹھے نہیں یہاں تک کہ گھر میں آپ اندر تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا تم کہاں چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں؟ تو عتبان ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے ایک کونے میں اشارہ کر دیا کہ وہاں آپ نماز پڑھ لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر نماز پڑھا اور سلام پھیر دیا. تو اس کے بعد یہ عتبان ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس کے بعد روک لیا. ایک کھانا ہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا جس کو خزیر کہتے ہیں، تو اس کھانے کے لیے ہم نے آپ کو روک لیا. خزیر ایک کھانا ہوتا ہے جو جس کے بارے میں یہ ہے کہ باریک آٹا جیسے میدا ہوتا ہے ویسا آٹا، اس کو جشیشہ بھی شاید اسی کو کہتے ہیں، اور اس میں کھجور یا گوشت ڈال کر کے پکا لیتے ہیں. وہ تیار کیا ہوا تھا تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا. راوی کہتے ہیں کہ محلے کے بہت سے لوگ جو ہے اکٹھے ہو گئے اور کافی تعداد میں لوگ گھر کے اندر آ گئے. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ مالک ابن دخشن کہاں ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ سب لوگ محلے کے اکٹھے ہیں، مالک ابن دخشن جو ہے اس موقع پر غائب. تو ان میں سے بعض نے کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، اس واسطے نہیں نظر آ رہا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور ایسا کہنے میں اس کی منشا جو ہے صرف اللہ کی رضا ہو، تو اس صورت میں اس کو تم منافق کیسے کہتے ہو؟ مطلب یہ ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ پتہ ہے۔ بہر ہم نے تو ایک اپنے انداز سے کہا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما رہے ہیں کہ نہیں منافق نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے چہرے مبارک کو اور آپ کی جو ہمدردی تھی منافقین کے لیے اس کو دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے جہنم کی آگ پر اس شخص کو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا وہ متلاشی ہوا۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے حسین ابن محمد انصاری سے جو قبیلہ بنو سالم کے سرداروں میں کے ایک سردار ہیں، ان سے میں نے محمود ابن ربیع کی حدیث کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ حدیث ہے۔ ضرورت اس کی تصدیق کرانے کی یہ پیش آئی کہ یہ حدیث کا یہ حصہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی، تو یہ کیا آپ نے فرمایا تھا یہ بات؟ تو اس کی تصدیق دوسرے نے کر دی کہ ہاں یہ بے شک حدیث صحیح ہے، آپ نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ مگر اس سے کوئی شبہ میں نہ پڑا جائے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ جب اللہ کی خاطر پڑے گا تو وہ مومن ہو گیا، تو مومن ہو گیا تو اس کو جہنم اس کا ٹھکانہ تو نہیں رہا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب رہ گئی بات یہ کہ لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ کے لیے تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس سے متعلق کچھ اعمال ہیں، وہ جب کرے گا جب یہ تب اس صورت میں اس کا یہ کہنا بھی صحیح ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس نے اس کے مطابق عمل کیا تو جہنم میں بالکل نہیں جائے گا۔ لیکن اگر اس کے خلاف کوئی عمل ایسا ہے کہ جو اس کو جہنم میں لے جانے والا ہو تو صرف پاک صاف کرنے کے لیے اس کو جہنم میں لے جائیں گے، ہمیشہ رہنے کے واسطے نہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص واقعی اتنا معذور ہو کہ مسجد تک نہ پہنچ سکے، جیسے سیلاب وغیرہ آ جائے یا بہت بڑا خطرہ ایسا ہو کہ مسجد تک نہ جا سکے، تو اس صورت میں گھر کے اندر جو جگہ بنا رکھی ہو اس میں نماز پڑھ لینا درست ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ گھر کے اندر بھی نماز پڑھنے کی جگہ جو ہیں وہ خاص کر لینی چاہیے، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ اور تیسری بات یہ کہ لوگوں کی یوں کہ تسلی کے واسطے خوش اخلاقی کا تقاضا یہی ہے کہ لوگوں کی اگر فرمائشیں ہوں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں تو جانا اور ان کے یہاں کھانا کھانا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں، ایسا کرنا درست ہے، بشرطے کہ کوئی اور رکاوٹیں نہ ہوں تو بات الگ ہے، ورنہ تو یہ کہ عام حالات میں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ، ان کی خاطر تواضع کرنا اور خاطر تواضع قبول کرنا، یہ سب باتیں صحابہ میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حمید كلاهما عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير انه قال فقال رجل اين مالك بن الدخشن او الدخيس وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم ابو ايوب الانصاري قال ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلفت ان رجعت الى عتبان ان اساله قال فرجعت اليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو امام قومي فجلست الى جنبه فسالته عن هذا الحديث فحدثني كما حدثني اول مرة۔ تو حدیث وہی ہے جو ابھی گزری ہے، اور یہ محمود ابن ربیع عتبان ابن مالک ہی سے روایت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں محمود ابن ربیع کہ میں نے یہ حدیث صحابہ کی ایک جماعت سے میں نے اس حدیث کو بیان کیا جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہوگا جیسا تو نے کہا، یعنی وہی بات کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، یا آپ نے ایسی بات فرما دی اور لوگوں کو تو اس سے بڑی سہولت مل جائے گی۔ تو
اب یہ جو محمود ابن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے پھر قسم کھائی کہ میں عتبان کے پاس پھر جاؤں گا پوچھنے کے واسطے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا ان کے پاس عتبان ابن مالک کے، تو اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بالکل آنکھیں ان کی چلی گئی تھیں، اور وہ اپنی قوم کے امام بھی تھے. میں ان کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا. میں نے اس حدیث کے بارے میں ان سے پوچھا. انہوں نے مجھے وہ حدیث سنائی جس طرح پہلی مرتبہ سنائی تھی، تو اس لیے بات پکی ہو گئی. اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ صحابہ میں حدیثوں کے بارے میں کتنا اہتمام تھا کہ اگر ذرا بھی کوئی شک اور شبہ والی بات پیدا ہو جائے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی تحقیق کے بارے میں کس طرح سے صحابی ایک دوسرے صحابی کے پاس جاتے اور پریشانیاں اٹھاتے، مگر حدیث کو جو ہے وہ اس پر اطمینان کر لیتے کہ ہاں یہ حدیث اسی طرح تھی. وحدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی قال حدثني زهري عن محمود بن ربيع قال اني لاعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله ان بصري قد ساء وساق الحديث الى قولي فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على دشيشة صنعناها له ولم يذكر ما بعده من زیادت یونس و معمر. حدیث وہی ہے، اس میں ایک اضافہ جو ہے وہ یہ ہے کہ محمود ابن ربیع کہتے ہیں کہ مجھے خوب معلوم ہے وہ کلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے محلے کے ڈول میں آپ نے کلی فرمائی تھی کہ وہ ڈول میں پانی آیا، آپ نے اس میں اپنے منہ کا پانی اس میں ڈال دیا تو برکت کے واسطے پھر وہ ڈول کا پانی جو ہے وہ اسی کنویں میں ڈالا گیا تو اس سے وہ پورا پانی متبرک ہو گیا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طور ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ثم انصرف. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی دادی جن کا نام ملیکہ ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا جو میری دادی نے آپ کے لیے تیار کیا تھا. تو آپ تشریف لایا، آپ نے کھانا کھایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں. یہ نفل نماز ہوگی، مطلب یہ ہے کہ بطور برکت کے تبرک کے کہ یہاں میں نماز پڑھ لوں تمہارے گھر میں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک چٹائی جو ہے حصیر اس کو کہتے ہیں، وہ چٹائی لے کر آیا بچھانے کے لیے، جو کثرت کے ساتھ بچھانے کی وجہ سے زیادہ مدت تک بھی آپ کے پیچھے جو ہے، اور ایک یتیم لڑکا بھی تھا، میں نے اور اس نے آپ کے پیچھے ایک صف بنائی، اور بڑھیا جو تھی یعنی دادی وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر آپ واپس تشریف لے گئے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن جو فقہا کہتے ہیں وہ یہی کہ اس کے لیے تداعی نہ ہو، یعنی اعلان کر کے لوگوں کو بلانا آؤ بھائی نماز پڑھیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ جو نماز پڑھنے والے نماز پڑھے جو موجود ہیں وہ اگر اس کے ساتھ جڑ جائیں نفل نماز میں اور جماعت ہو جائے کوئی حرج نہیں. لیکن دعوت دے کر بلانا وہ غلط ہے، اس لیے کہ بلانا فرض نماز کے لیے تو ہے، اذان اسی لیے رکھی گئی، نفل نماز کے لیے نہیں. وحدثنا شیبان بن فروخ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے بھی کیا بلکہ لڑکوں کے پیچھے نماز پڑھیں گی، اس لیے کہ ان کے پردے کا یہی تقاضا ہے کہ وہ سب سے پیچھے آگے نہ ہوں. تو صاف حدیث سے معلوم ہے کہ پیچھے کھڑی ہوئیں، لیکن اب مشکل یہی ہے کہ حدیث یا تو جانتے نہیں یا مانتے نہیں،
اس واسطے جو ہے اب ایسے مجتہدین کھڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں صاحب برابری ہونی چاہیے مردوں میں اور عورتوں میں، لہذا مردوں کے شانہ بشانہ جو عورتیں کھڑی ہوں۔ اب اسی طرح سے ابھی ترکی کی حکومت یا تو یہ کہ مذہب کے معاملات سے الگ تھلگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ یعنی ایسی حکومت ہے جس کو سیکولر اسٹیٹ کہا جائے، مذہبی نہیں ہے، اور جہاں ضرورت پڑے تو وہاں مذہب میں دخل دے دیں، حکم دے دیا کہ مسجدوں میں کہ عورتیں مردوں کے برابر آ کے کھڑے ہوں۔ بھائی تم کو کیا حق ہے ایسا حکم دینے کا؟ یہ بڑی مصیبت ہے۔ وحدثنا شیبان بن فروخ و ابو الربیع، اس سے تیسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ چٹائی پر نماز پڑھنا درست ہے۔ ان لوگوں کا خیال غلط ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سجدہ تو مٹی کے اوپر ہی ہونا چاہیے، اسی لیے مٹی جو ہے وہ چاہے اگر کارپیٹ کے اوپر بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو مٹی باقاعدہ لا کر کے سجدے کی جگہ رکھتے ہیں۔ بات صاف ہے کہ چٹائی پر آپ نے نماز پڑھی ہے تو کارپیٹ یا چٹائی پر یا کپڑے پر کسی بھی چیز پر نماز پڑھنا درست ہے۔ وحدثنا شیبان بن فروخ وابو الربیع کلاہما عن عبد الوارث قال شیبان حدثنا عبد الوارث عن ابی تیاح عن انس بن مالک قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا قال فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا قال وكان بساط من جديد النخل۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے اخلاق والے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کے اچھے اخلاق تھے۔ آپ کی یہ حالت تھی کہ نماز کا وقت ہوتا، آپ ہمارے گھر میں ہوتے تو آپ حکم دیتے کہ وہ جو بچھونا جو آپ کے نیچے ہے وہ اس کے لیے حکم دیتے بھائی اس کو صاف کر دو، فیکنیسو، اس کو جھاڑ دیتے، پھر اس کو صاف کر کے آپ اس پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے اور آپ ہم کو نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ اور وہ جو بچھونا ہوتا تھا وہ کھجور کی پتیوں کا تھا، تو کھجور کی پتیوں کی چٹائی اسی پر آپ نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ کوئی معلوم یہ ہوا کہ جیسے ایک بڑپن ہوتا ہے وہ بات نہیں، جو معمولی چٹائی کی کھجور کی چٹائی ہے، میلی کو چیلی ہے، آپ کی سادگی کا یہ حال تھا کہ آپ اسی پر کھڑے ہوتے صاف کر کے اور اس پر نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن انس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو الا انا وامي وام حرام خالتي قال قوموا فلا اصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا فقال رجل لثابت اين جعل انسا منه قال جعله على يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير عن خير الدنيا من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، جبکہ اس وقت صرف میں تھا، میری والدہ تھیں اور ام حرام جو میری خالہ ہیں وہ تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں نماز پڑھاؤں۔ جو نماز کا وقت نہیں تھا، مطلب نماز کا وقت نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی جو نماز جماعت کا وقت ہے وہ نہیں تھا، تو پڑھنا نماز پڑھوں مطلب ہوا کہ نفل نماز ہے، چنانچہ آپ نے ہم کو نماز پڑھائی۔ تو اس وقت جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے دوسرا کسی اور موقع پر آپ تشریف لائے تھے، کیونکہ یہاں دادی کا ذکر نہیں ہے اور اسی طرح یتیم جو بچہ تھا اس کا بھی ذکر نہیں ہے، تو کہتے ہیں بس میں تھا، میری والدہ تھی، ام حرام میری خالہ تھی۔ تو اس واسطے جو ثابت جو انس سے روایت کرتے ہیں ان سے ایک آدمی نے یہ پوچھا کہ انس رضی اللہ عنہ کہاں کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دائیں طرف کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب صرف ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی جو ہے وہ دائیں کھڑے ہوگا، اگرچہ عورتیں بھی ہوں تو عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی، یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک گھر کا ہی آدمی کیوں نہ ہو لیکن وہ لڑکا یا مرد اور عورتیں مل کر کھڑی ہو جائیں پیچھے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ مرد یا لڑکا جو بھی ہے وہ دائیں کھڑا ہوگا، عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی۔
پھر آپ ہمارے گھر والوں کے واسطے آپ نے خیر کی دعا فرمائی، دنیا کے خیر اور آخرت کی خیر کے واسطے آپ نے دعا فرمائی نماز پڑھ کے. اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھ کے دعا مانگنا بھی سنت سے ثابت ہے. پھر میری والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا بہت حقیر سا غلام ہے. مطلب کون؟ انس کو کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ آپ کا خادم ہے، تو اللہ سے اس کے لیے دعا فرمائیے. تو انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ہر طرح کے خیر کی دعا فرمائی، اور آخر دعا جو آپ نے میرے لیے فرمائی وہ یہ تھی کہ اے اللہ اس کے مال میں کثرت، اس کے مال کو میں کثرت دے، زیادتی دے، اور اس کی اولاد میں زیادتی دے، اور اس میں برکت عطا فرما. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال فرمانے والے ہیں. حضرت انس 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہوئی ہے، اور اولاد بھی خوب ہوئی، خوب ماشاءاللہ خاندان خوب پھیل گیا. تو یہ آپ کی دعاؤں کی برکت تھی، اور مال بھی ہوگا. تو یہ آپ نے دعا فرمائی. اس سے آپ کا انداز معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا. پھر یہ کہ یہ جو تھے حضرت انس آپ کے خادم تھے، تو اس خدمت کے صلے میں آپ ان کے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے تھے، یہ بات اس سے معلوم ہوئی. بس الرحیم. وحدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبہ عن عبد اللہ بن المختار سمع موسى بن انس يحدث عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه او خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کی والدہ کو، یا خالہ کا لفظ انہوں نے کہا ہوگا، راوی کو اس میں شبہ ہے کہ چونکہ پچھلے حدیثوں میں وہ امی و ام حرام خالتی، تو روایتیں اس کے لحاظ سے 3 طرح کا ہو گیا انس ابن مالک کی. ایک میں صرف والدہ کا ذکر ہے، اور ایک میں والدہ اور خالہ دونوں کا ذکر ہے، اور اس میں والدہ یا خالہ کا ذکر ہے. تو جی نیچے کا راوی جو ہیں ان کو شبہ ہو رہا ہے کہ انس ابن مالک نے صرف کہا تھا، یا او خالہ کہا تھا، یا و خالہ کہا تھا. تو یہ تینوں روایتوں میں فرق ہے. بہرحال حاصل یہ ہے کہ آپ نے انس ابن مالک کو اور ان کی والدہ یا خالہ کو نماز پڑھائی ان کے گھر پر. تو آپ نے مجھے تو اپنے دائیں طرف کھڑا کیا، اور جو عورت تھیں، تو یہ مطلب یہ ہے کہ چاہے ان کی والدہ ہوں یا خالہ ہوں، ان کو ہمارے پیچھے. تو یہ ترتیب صفوں کی نماز میں سامنے آ گئی. جبکہ انس بن مالک جو ہیں بچے ہیں نوعمر، لیکن اس کے باوجود عورتوں کو پیچھے ہی رکھا. یہ نہیں ہوا کہ بچے کو کہہ دیا کہ تو بھی عورتوں کے صف میں جا کے کھڑا ہو جا. ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوتے مرد اور ایک لڑکا تو آپ پیچھے کھڑا کرتے اور ان کے پیچھے عورتیں. یہی ترتیب ہے جو عام طور پر مسجدوں میں پہلے سے چلی آتی ہے، کسی گھڑی بھی نہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے، یہ صف بندی. اب جو لوگ جن کے سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن شریف میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، تو اب حدیث میں تو ہے، مگر جن کو تعلیم الاسلام بہشتی دور تک پڑھنے کی توفیق نہ ہو، اب وہ حدیث کی بات کریں تو کیسے ہوگا؟ حدیثوں میں سب کچھ موجود ہے الحمدللہ. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة. میمونہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، تو ان
سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور میں آپ کے برابر میں ہوتی تھی، یعنی آرام کرتی ہوتی تھی، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کے بدن کا کپڑا مجھے چھو لیا کرتا تھا جب آپ سجدے میں جاتے، تو اتنے قریب چونکہ حجرے تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے ازواج مطہرات کے، تو حضرت میمونہ کے حجرے میں جب آپ جس رات میں قیام کرتے تھے تو نماز پڑھتے اور یہ لیٹی بھی ہوتی تھیں، تو آپ کا کپڑا ان کے اوپر آ جاتا تھا سجدے کرتے وقت میں، اور ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسرے کہ آپ خمرہ چٹائی جو ہے اس پر نماز پڑھتے تھے۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ چٹائی پر نماز پڑھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بات کہ زمین پر ہی نماز ہو، جیسے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا مٹی کے اوپر، یہ اس قید کی اور پابندی کی کوئی سند نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے بدن کو جب کپڑا لگنے سے یا کپڑا ناپاک نہیں ہوا تو عورت کو ہاتھ لگانے سے کہاں سے ہاتھ ناپاک ہو جائے گا یا وضو جو ہے ٹوٹ جائے گی؟ تو یہ امام مسلم جو حدیث لا رہے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا کپڑا اس کی بیوی کو لگ جائے عورت کو تو اس سے کوئی کپڑا ناپاک نہیں ہوتا نا، نماز پہ اس سے کوئی فرق پڑتا۔ وحدثنا اسحاق بن ابراہیم ولفظ له قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال حدثنا ابو سعيد الخدري انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو ایک چٹائی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ اسی پر سجدہ کر رہے تھے۔ تو یہ سجدہ کر رہے تھے کہ خاص طور پر یہ اسی لیے بات کو لایا گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نماز جو ہے مٹی پر ہو، اور جب مٹی پر نماز نہیں تو کم سے کم سجدہ تو مٹی پر ہونا چاہیے، تو بڑا اہتمام کرتے ہیں اس کا، یہ غلط ہے۔ آپ تو چٹائی کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے اور سجدہ بھی آپ کا چٹائی پر ہو رہا تھا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب جميعا ابی معاویہ قال ابو بکر حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضع وعشرين درجة وصلاته في سوقه بضع وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطية حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے مقابلے میں یا اپنی وصلاتی فی سوقی کا مطلب اپنی دکان میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 20 سے زیادہ درجے بڑھ کر ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 20 سے اوپر 23 ہوگی، 25 ہوگا، 27 ہوگا، یہ اتنے درجے بڑھ کر کے وہ نماز کا ثواب ہوگا جو اکیلے گھر کے اندر پڑھی، اپنی دکان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی، یا اسی طرح سے اپنے کسی بھی ایسی جگہ جہاں تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں جماعت کے ساتھ
شرکت ہو جائے تو نماز تو ہر جگہ ہو جائے گی، فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر اس کتنی اچھی بات ہے کہ کئی گنا بڑھ کر اس کو ثواب مل رہا ہے ایک نماز کا. اور یہ اس واسطے ہے کہ اس کی وجہ بتلا دی کہ درجے کیوں بڑھ رہے ہیں. فرمایا یہ اس واسطے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق، یعنی کہ چھپا چھپی کرے اور اپنا بھاگ لیے، بلکہ جب وضو ایک عبادت ہے، عبادت کو عبادت کی طرح کیا جائے، تو اچھی طرح وضو کیا، پھر مسجد آیا اور مسجد میں اس کو لے جانے کے لیے کوئی غرض اس کی جانے کی نہیں سوائے نماز کے، تو نماز کے سوا کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. لا یرید الا الصلاۃ. فرمایا کہ پھر جو قدم بھی یہ اٹھائے گا اس سے اس ایک قدم کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بڑھے گا، اور اس ایک قدم کی وجہ سے اس کی ایک خطا جو ہے وہ اس سے معاف ہوگی، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے. پھر جب مسجد میں داخل ہو جائے گا تو وہ نماز میں ہی اس کو شمار کیا جائے گا جب تک کہ نماز ہی اس کو روکے ہوئے ہے. یعنی کیا مطلب؟ نماز کی وجہ سے مسجد میں روکے ہوئے ہیں، کوئی اور غلط نہیں. یعنی کسی سے ملاقات کے لیے وہاں بیٹھے انتظار کر رہے، صاحب آئیں گے تو یہیں مل لیں گے، یہ نہیں ہے. یا کوئی اور میٹنگ ویٹنگ کرنی ہے، وہ الگ چیز ہے. نماز ہی کی وجہ سے مسجد میں رکے ہوئے ہیں، تو جتنی دیر رکے رہیں گے سمجھا جائے گا کہ یہ نماز ہی کے اندر ہے، تو اس کو ثواب برابر مل رہا. تو یہ سارے ثواب مل کر کے تو حقیقت یہ ہے کہ 20 سے بھی اوپر درجے ثواب ہو جائے گا. یہ ہے فائدہ جماعت کے ساتھ نماز کا. اور جماعت کے ساتھ نماز کے اور بھی فائدے ہیں، یہ تو نہیں کہ اتنا ہی ہے. اور پھر فرمایا کہ فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک کہ یہ اپنی اسی جگہ میں ہے جس میں اس نے نماز پڑھی تھی، وہیں بیٹھا ہوا. کیوں بیٹھا ہوا؟ تاکہ وہاں جب بیٹھے گا نماز کی جگہ میں تو کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد کر رہا ہوگا. یہ نہیں کہ فوراً اٹھ کے لوگوں سے باتوں میں لگ گیا. جب اپنی جگہ بیٹھا ہے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ وہاں کچھ اللہ کی یاد کرنے، ذکر شغل میں لگا ہے. تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اے اللہ اس پر رحم فرما دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر مہربانی فرما دے، اس کی توبہ قبول کر لے. اور یہ فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ اس مسجد میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یہ جب تک کہ حدث نہ ہو اس کو. تو حدث نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو آگے آ رہا ہے حدیث میں. لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے کے معنی یہی ہے کہ وہاں اپنے عمل سے کسی کو پریشان کرنا. یہاں تک کہ اگر قرآن شریف بھی پڑھنا ہے تو یہ نہ ہو کہ دوسرے آدمی کے کام میں، ذکر میں، شغل میں، عبادت میں، نماز میں، سونے میں، جو مسافر ہے بالفرض وہ سو رہا ہے مسافر، کسی طرح کی تکلیف دوسرے کو نہیں پہنچے، اس وقت تک یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تو ہمیں ساتوں خون معاف ہو گئے. اب جس کو چاہے ہم ستائیں، جس کو چاہے وہ پریشان کریں، جس سے چاہے لڑیں جھگڑیں کیونکہ ہم مسجد میں بیٹھیں، یہ غلط ہے. مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، ہمارا یہ اور کسی اور کا نہیں. لہذا ہر شخص کو وہاں ادب کے ساتھ رہنا چاہیے. تو حدث کے جہاں تک تعلق ہے آگے آ رہی، اس لیے میں یہاں اس کا مطلب نہیں بتلا رہا ہوں. صاحب حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ایوب السختیانی عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث واحدکم فی صلاتہ ما كانت الصلاۃ تحبسه. مضمون تو وہی ہے، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. آپ نے فرمایا کہ فرشتے تم میں سے آدمی پر صلات بھیجتے ہیں، یعنی دعائیں مانگتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے. اور دعائیں ان کی کیا ہوتی ہیں کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیں، مغفرت کر دیں، اللہ اس پر مہربانی فرما دیں، جب تک کہ وہ حدث نہ کرے. اور تم میں سے وہ آدمی اس وقت تک نمازی کے اندر اس کا شمار ہوتا رہے گا جب تک نمازی کی وجہ سے وہاں روکا بیٹھا ہے. ابھی بھی حدث کا مطلب نہیں آیا. اس کے بعد والی حدیث میں حدث کس کو کہتے ہیں. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بحث قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة
وتقول الملائكة اللهم اغفر له واللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث قلت ما يحدث قال يفسو أو يضرط. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو ہے وہ اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے نماز کی جگہ پہ بیٹھا نماز کا انتظار کر رہا ہے. مطلب یہ کہ نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا ہوا، کیوں بیٹھا؟ دوسری میں نماز پڑھ لیں گے. یا یہ کہ نماز نہیں بھی پڑھی، مسجد میں وقت سے پہلے ارادہ کر کے آیا، کیوں آیا؟ بھائی نماز پڑھیں گے. معلوم ہے کہ نماز میں ابھی دیر ہے، تب بھی نماز میں مسجد میں پہلے سے پہنچ گئے اور وہاں بیٹھ کر کے ذکر و شغل میں تلاوت میں، تو نماز کے لیے آیا تھا. جتنی دیر یہاں بیٹھا ہے تو یہ نمازی میں اس کا شمار ہے. اور فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دیں، اے اللہ اس پر مہربانی فرما، یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے اٹھ جائے یا پھر حدث کرے. تو میں نے ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کے یا رسول اللہ ما یحدث، وہ حدث کرے گا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا تو یفسو او یضرط، حاصل یہی ہے کہ اس کی ہوا نکل جائے نیچے سے، چاہے تو یفسو کا مطلب تو بغیر آواز کے ہوا نکلنا، اور یضرط ضرط یضرط کو مطلب جو ہے آواز کے ساتھ نکلنا، جس کو گوز مارنا کہتے ہیں. تو یہ ہے مسجد میں یہ صورت کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں صفائی و ستھرائی ہونی چاہیے. یہاں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں تو فرشتوں کو ان باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے مسجد کے اندر یہ سب کام نہیں ہونا چاہیے. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مستقل، لا یزالو کا مطلب کنٹینیو اس وقت تک نماز میں رہے گا جب تک کہ نماز ہی اس کو روکے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کو اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے نہیں روک رہی سوائے نماز کے، یعنی نماز کا انتظار، تو اس وقت تک وہ نماز میں رہے گی. آگے بھی مضمون وہی آ رہا جو اب تک آ چکا. اور اب اس کے بعد یہ دوسرا تھی. حدثنا عبداللہ بن براد الاشعری وابو كريب قال حدثنا ابو اسامہ عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم اليها ممشا فابعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام وفي روایت ابی قریب حتی یصلیها مع الامام فی جماعت. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نماز کے معاملے میں سب سے بڑے اجر والا کون ہے؟ فرمایا وہ جس کو جو ان میں سب سے زیادہ دور ہو، یعنی نماز کے لیے دور سے چل کر آتا ہو. یہ ہے جس کو لمبی مسافت طے کرنی پڑتی ہو مسجد میں آنے کے لیے، اسی کا ثواب بھی سب سے بڑھ کر ہے. اور جو شخص نماز کا انتظار کر رہا ہو یہاں تک کہ امام کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے، اسی لیے تو انتظار کر رہا ہے، فرمایا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جو اپنے نماز پڑھی سو گیا. یعنی مطلب رات کی نماز کہ عشاء کی نماز کے لیے بھی انتظار کرنا، اگرچہ نیند کا وقت ہے مگر یہ کہ بھائی امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ظاہر ہے کہ اس کا ثواب زیادہ بنسبت اس کے دیکھا کہ وقت ہو گیا بھائی نماز پڑھو، چلو جلدی جا کے سو جاؤ، جماعت ملے کہ نہ ملے. تو نماز تو اس کی ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، مگر جماعت کے ثواب سے تو محروم رہا. اور ابو کریب کی ایک دوسری روایت میں یہ ہے، یعنی راوی جو بیچ میں، کہ یہاں تک کہ وہ امام کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھے، فی جماعت ان کا لفظ بھی اس میں آ گیا. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبصر عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابي بن كعب قال كان رجل لا اعلم رجل ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئ صلاة
تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. کیسے عجیب لوگ تھے اس زمانے میں، آج آ جائیں تو کہیں گے پاگل ہے میاں، لیکن یہ تھی ان صحابہ کی حالت. یہ ابی ابن کعب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی آدمی مسجد سے اس سے بھی زیادہ دور رہتا ہو، یہ مطلب یہ بہت دور رہتا تھا مسجد سے، اور کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی اس کی مسجد میں، ہر نماز میں موجود. تو یہ کہتے ہیں ابی نے کہا کہ اس سے کہا گیا، یا راوی کو صبح انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اس سے کہ بھائی تو کوئی گدھا کیوں نہیں خرید دیتا کہ جس پر سوار ہو کر کے اندھیرے میں یا گرمی میں مسجد آ جایا کرے. پیدل چل کے آتا ہے بندے خدا کے، اندھیرے میں کہیں گر جائے پڑ جائے، پھر گرمی کے موسم میں، بھائی عرب کی گرمی تو سبھی کو پتا ہے، تو اگر کوئی سواری کا انتظام کر لے، وہاں سب سے زیادہ سستی اونٹ لینا تو مہنگا ہے، گھوڑا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے، تو گدھا سستا ہوتا تھا، گدھا خرید لے تاکہ اندھیرے میں یا گرمی میں آ جایا کرے مسجد میں. تو اس نے یہ کہا کہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر جو ہے مسجد کے بالکل برابر میں ہو، تم کہہ رہے سوار ہو کے آنے کو، کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا چلنا جو ہے مسجد کی طرف وہ لکھا جائے، اور میرا واپس ہونا جو ہے جب میں اپنے گھر والوں کی طرف جاؤں واپس وہ بھی لکھا جائے. تو میرے قدم جتنے اٹھیں آتے جاتے یہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ریکارڈ میں ہوں. تو میں تو مسجد کے پڑوس میں بھی آ کے رہنا نہیں چاہتا، تم کہتے ہو سواری کا انتظام کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے لیے سب چیزیں جمع کر لی جو تو نے چاہا، جاتے آتے کے سارے قدم جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں. الرحمن الرحيم. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثري الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. مسئلہ چل رہا ہے مسجد میں آنے کا، تو مسجد میں جب نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے تو ان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مسجد کے لیے چل کر آنا جو ہے اس کا بھی ثواب ہے. تو یہ ہے حدیث، اس مضمون کی پہلے بھی آ چکی پچھلے ہفتے، اور راوی ابی ابن کعب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں کہ ان کا گھر مدینہ منورہ میں بہت دور تھا، یعنی جو جن کے گھر دور تھے انہی گھروں میں ان کا دور کافی دور تھا. جیسے آبادیاں ہوتی ہیں تو کنارے کے گھروں میں ان کا کوئی گھر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز چھوٹتی نہیں تھی، ہر نماز میں موجود. تو اب ظاہر ہے کہ دور سے چل کر آنا کتنی پریشانی کی بات ہے. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے رجوع کیا اور میں نے کہا کہ اے فلاں، اگر تم ایک گدھا خرید لیتے تو اس سے یہ ہوتا کہ گرمی سے بھی بچاؤ ہوتا، اور زمین کے کیڑے مکوڑے جن سے رات کے اندھیرے میں سانپ ہے بچھو ہے تو اس سے بھی بچاؤ ہو جاتا.
اب چل کر آتے ہو، مغرب کی نماز کے لیے بھی آ رہے، عشاء کی نماز کے لیے بھی آ رہے، فجر کی نماز کے لیے اندھیرے آ رہے، ظہر کی نماز کے لیے سخت گرمی میں آ رہے، تو پیدل چل کے آنے کے مقابلے میں اگر کوئی سواری کا انتظام کر لو تو وہ اچھا رہے گا۔ وہ کہنے لگے کہ بخدا میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بالکل ملا ہوا ہو، کہ جس کی وجہ سے مجھے چل کر نہ آنا پڑے۔ تو بڑی عجیب بات ہے، اس کے معنی تو یہ ہوگا کہ بھئی ایک آدمی جو ہے اس کو سہولت کا مشورہ دیا جا رہا ہے اور وہ کہتا کہ میں تو آپ کے قریب بھی رہنے کو تیار نہیں ہوں، تو بظاہر تو عجیب لفظ ہے۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر میں نے اس بات کو بتلایا، آپ نے اسے بلایا، تو وہی بات اس نے کہی اور یہ بھی کہا کہ وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جو قدم بھی چل کر آتے ہیں اس پر انہیں اجر ملے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا تم خیال کرتے ہو وہی تمہارے لیے ہے، مطلب یہ کہ تم نے جب اجر حاصل کرنے کے لیے دور رہنا بھی پسند کیا ہوا ہے اور سواری بھی نہیں لینے کو تیار ہو تو اس پر اجر ملے گا۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ تکلیف اٹھانا جو ہے وہ اپنی طاقت سے زیادہ نہ ہو، اپنے کو اتنا تکلیف میں ڈالنا کہ اس کی وجہ سے پھر دوسرے کام متاثر ہو جائیں دین کے، وہ کوئی اچھی بات نہیں، کیونکہ دین جو ہے وہ تکلیف میں ڈالنے کے واسطے نہیں آیا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ تو دوسروں کا دین ہے کہ جتنی مشقت بالارادہ جان بوجھ کر بے ضرورت بھی اپنے اوپر اگر ڈالیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ اس سے ترقی ہو رہی ہے۔ اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ تو اسی واسطے دراصل اس سلسلے میں کوئی اصول نہیں بنایا جا سکتا۔ اصول تو یہ ہے کہ آدمی جو تکلیف اس کو پہنچ رہی اسے برداشت کر رہا ہے اللہ کی خاطر، یہ تو ہے اصول، بات صحیح ہو گئی۔ کتنی تکلیف اٹھائے یا کتنی تکلیف کو گوارا کرے اس کا کوئی اصول نہیں ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پر موقوف ہے کہ یہ تو آدمی خود واقعی علم والا ہے اور وہ اس علم کی روشنی میں خود ہی فیصلہ کر لے، اور یا پھر کوئی تربیت دینے والا شیخ ہو تو پھر مسئلہ اس تک پہنچ جائے اور وہ جس چیز کی اجازت دے وہ کام کیا جائے، جس چیز سے روکے وہ رک جائے، وہاں بحث نہیں کرے کہ یہ تو جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تربیت والے کون ہوں گے؟ تو آپ اسی لیے جہاں آپ نے فرمایا کہ الدین یسر، دین جو ہے وہ آسان چیز ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جس نے دین کے ساتھ کھینچتان کی دین اس کو پچھال دے گا، وہ تھوڑی دین پہ چھا جائے گا۔ مطلب یہی ہے کہ بھئی آسانی کے ساتھ جب عمل ہو رہا ہے تو اسی کو اختیار کرو۔ آج تو جوش جذبے میں بڑی سخت کام جو ہے وہ لے لیا، اس کے بعد تھک گئے تو جو پھر آگے چلنے کے بعد جو ضروری کام تھے وہ بھی رہے گا، یہ کون سا دین ہوا؟ یہ ہے عام بات۔ لیکن اگر تربیت دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص جس کا مسئلہ میرے سامنے ہے اس کا مزاج یہ ہے، پھر اس کے مزاج کی رعایت سے تربیت کرنے والا جو ہے وہ اگر کوئی اس کو حکم دیتا ہے تو وہ حکم اسی کی حد تک ہوگا۔ تو یہی بات یہاں بھی ہے۔ مثال صاف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مزاج سے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مزاج سے، یا اور دوسرے صحابہ عبد الرحمن ابن عوف کے مزاج سے اور صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہیں۔ اسی لیے ہر ایک کے واسطے آپ کی ہدایات مختلف ہیں کہ مال کے خرچ کرنے میں عبد الرحمن ابن عوف 8,000 میں سے 4,000 لیا، بالکل ٹھیک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورے سامان گھر کا جو تھا آدھا لیا، بالکل ٹھیک۔ حضرت ابو بکر صدیق پورا لیا، بالکل ٹھیک۔ اور جب کسی اور نے پوچھا کہ صاحب میں سارا مال اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں، انہوں کا غلط۔ اچھا صاحب آدھا دے دینا چاہتا ہوں، 3/4 دینا چاہتا ہوں، فرمایا بالکل غلط۔ آدھا لے لیجئے، بالکل غلط۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ اصل میں مزاجوں کے فرق کی وجہ سے ہے، نہ ان کا درجہ اس سے گھٹتا ہے نہ ان کا۔ بات تو یہ ہے کہ مزاج چونکہ اختیاری چیزیں نہیں ہوتی،
تو یہ تربیت کرنے والے کا کام ہوتا ہے کہ وہ مزاجوں کی رعایت کرے اور جو اس شرعی احکام کے جو حدود ہیں ان حدود میں رکھ کر کے وہ اس کو ہدایات دے. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية من المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. جابر بن عبداللہ سے روایت ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ کہ ہمارے محلے جو تھے وہ مسجد سے دور تھے، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے گھروں کو بیچ کر کے اور مسجد سے قریب آ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع فرما دیا اور پھر فرمایا کہ تمہیں تو ہر قدم کے اوپر ایک درجہ ملے گا اللہ کے ہاں. تو معلوم ہوا کہ دور سے نزدیک آنے کی ضرورت کیا ہے جب تم کو فائدہ اس صورت میں مل ہی رہا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ قریب آنے سے فائدہ ہوگا، کیونکہ مسجد جب قریب ہوگی تو ہر نماز میں آسانی سے پہنچ جائیں گے، تکلیف کوئی نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تم دور سے آ رہے ہو تم کو نقصان اس صورت میں بھی نہیں، ہر قدم کے اٹھانے پر فائدہ ہے. یہ بھی وہی بات ہے، حکمت کی بات ہے. یہ اس لیے آپ نے منع فرما دیا. یہ مطلب نہیں تھا کہ مسجد کے قریب آنا رہنا وہ کوئی بری بات ہے، بلکہ آپ نے اس لیے فرما دیا کہ وہاں ایک تو یہ کہ مدینہ منورہ میں آبادی ہے ہی سارے مسلمانوں کی، چاہے پاس رہ رہے ہیں چاہے دور رہ رہے ہیں، مسلمان ہی تو رہ رہے ہیں. اس صورت میں اگر لوگ اسی کوشش میں لگ جائیں کہ مسجد کے قریب آ کے رہیں گے تو انتظام کیسے ہوگا؟ ہر آدمی کیسے مسجد کے قریب رہ سکے گا؟ ظاہر اس سے نظم چلانا مشکل ہو جائے گا. آبادیاں جو ہیں وہ بے نظمی کا شکار ہو جائیں گی، گھما گھسی ہوگی، صفائی ستھرائی کا نظم صحیح نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ وجہ تھی کہ بھائی جہاں ہو وہیں رہو، مسجد میں آتے رہو، ثواب سے نہ یہ خالی نہ تم خالی. اس کے یہ معنی نہیں کہ مسجد کے قریب آ کے رہنا ٹھیک نہیں. اب یہاں جیسے مثلا یہاں کے حالات ہیں، مسجدیں دور دور ہونے کی وجہ سے ویران پڑی ہوئی ہیں. بہت ہوا چلے گئے، جمعہ کے دن چلے گئے. تو ہم نے سنا کہ آج سے 20 سال پہلے تو لوگ جمعہ کو کم بلکہ اتوار ہی کو آیا کرتے تھے. وہ ٹرین بدلا تو اب اتوار کو بھی چھوڑو، دیکھ لیجیے 4 آدمی بیٹھے ہوئے. لیکن جمعہ کو آ گئے نماز پڑھنے کے واسطے. باقی 5 وقت کی نمازیں جو فرض ہیں، جمعہ تو واجب ہے لیکن فرض نماز جو ہے ان کے لیے کون مسجد میں آتا ہے؟ دور ہیں اور قریب آنے کو تیار نہیں. یہاں یہ حدیث کو نہیں کوٹ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا آنے والے کے لیے ہے، نہ آنے والے کے لیے تھوڑی. یہ مسئلہ جب آتے ہی نہیں تو لوگ ان سے تو یوں نہیں کہا کہ ہاں بھائی بس دور ہی رہو. جو آتے ہیں پابندی کے ساتھ اور مسجد کے قریب مسلمانوں کی آبادی آلریڈی موجود ہے تو پھر یہ کہا جائے کہ جب آ رہے آتے رہو تو اللہ تمہیں ثواب زیادہ دیں گے جہاں سے آ رہے. لیکن نہیں آنے والا یہ کہے کہ صاحب دیکھیے یہ حدیث میں ہے، ہم اس بات سے ہم دور ہی رہتے ہیں، مسجد کے پاس نہیں رہتے، یہ غلط ہوگا. آج کل کے مجتہدین چونکہ ایسے ہی اجتہاد کرتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا، اس لیے یہاں اجتہاد نہ کیا جائے. حدیث کا یہ معنی بالکل نہیں، بلکہ یہاں تو ان ملکوں میں تو مسجد کے گرد و پیش آ کر کے گھر لے کر کے رہنا چاہیے تاکہ مسجدیں آباد ہوں اور ہماری بھی آبادیاں یکجا ہو جائیں. بہت سے اس کے فائدے ہیں. مضمون آئے گیا تو بتا دوں. مسلمان جو مسجد کے قریب آ کے رہے گا اس لیے کہ مسجد کے قریب رہنا ہے، لازماً اس کے دل میں دین کا احترام ہوگا، لازماً وہ دین سے تعلق رکھنا چاہتا ہے اور امید یہ کہ اس کے گھر کے اندر اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن کچھ نہ کچھ ہوگی. تبھی تو اس نے مسجد کے پاس آنے کے رہنے کی کوشش کی ہے. تب اس کو دیکھیے کہ حدیث میں جو ہے یہ بات ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ذکر اللہ و یذکرون اللہ و یقرؤون القرآن الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ. ہم نے فرمایا کہ
اللہ کے گھروں میں سے کوئی گھر جو بھی ہے اس میں اگر لوگ اکٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اللہ کا سکینہ اطمینان اور ان پر اترتا ہے اور رحمت خدا کی ان کو ڈھانپتی ہے اور فرشتے ان کے گرد و پیش آ جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اگر مسجد کے قریب میں گھر ہوں گے اور ان گھروں میں قرآن شریف کی تلاوتیں ہوں گی، اللہ کی یاد ہوگی، تسبیح ہوگی، جو بھی وہ کام کر رہے ہوں گے، وہ ظاہر ہے کہ اس میں حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی تمیز دین کی وجہ سے ہوگی، وہ سب اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ یہ ایک پورا محلہ ایسا بن گیا ہے کہ جس میں ہر گھر کے اوپر سکینہ اور رحمت اور فرشتے جو ہیں وہاں نازل ہو رہے ہیں۔ تو یہ پوری آبادی کتنی برکت والی ہو گئی، کتنی خیر والی ہو جائے گی۔ یہ ہے فائدے اس کے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں۔ حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لهم إنهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قال أردنا ذلك قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی پہلی حدیث بھی انہی کی ہے، یہاں الفاظ کا فرق ہے اور جو آپ نے فرمایا وہ لفظ بھی مختلف ہیں اور یہ جو قصہ جس طرح بیان کر رہے ہیں وہ بھی، مگر حاصل ایک ہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب کوئی جگہ خالی ہوئی یا خالی تھی، تھوڑا سا میدان رہا ہوگا کہیں، تو بنو سلمہ نے یہ قبیلہ جو ہے وہ جو محلہ جس میں جابر عبداللہ بھی رہتے ہیں، بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب جو ہیں وہ منتقل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے ان کو فرمایا مجھے یہ معلوم ہوا ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم نے یہی ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنی جگہوں پہ رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اپنے ہی محلوں میں رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ان سے فرمایا۔ اب کیا ہوا، بنو سلمہ نے کیا کیا، آگے کی حدیث یہ بات کو بتا رہی۔ حدثنا عاصم بن النضر التیمی قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث ابي نضر عن جابر بن عبد الله قال اراد بنو سلمة ان يتحولوا الى قرب المسجد قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أننا كنا تحولنا۔ تو وہی جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا، وہاں کوئی جگہ خالی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بنو سلمہ اپنے محلوں میں رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے بنو سلمہ نے کہا کہ ہمیں اس بات کی کوئی پھر خوشی نہ ہوتی اگر ہم منتقل ہو جاتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ نے فرما دی یہ بات تو ہمارے لیے بہت بڑی ہے، ہم تو اسی لیے منتقل ہو رہے تھے کہ وہاں ہم کو اس کی خوشی ہوگی کہ مسجد کے قریب آ گئے، تو اب یہ بات سننے کے بعد تو ہماری کوئی خوشی نہیں ہوئی، اب تو یہ ہے کہ جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا کہ یہاں سے آؤ گے تمہارے قدم لکھے جائیں گے، اس پر ثواب ملے گا، بس اب ٹھیک۔ یہ تھا وہ صحابہ کا مزاج، تو جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس پر ایمان لیا۔ اخبرنا عبید اللہ یعنی ابن عمر عن زید بن ابی انیسہ عن عدی بن ثابت عن ابی حازم الاشجعی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تخط خطيئة والأخرى ترفع درجة تخط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں پاکی حاصل کی، اب چاہے غسل کرنا ہے غسل کرے اور چاہے وضو کرنا وضو کرے، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر وہ چلے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف، مراد مسجد ہے، تاکہ وہاں اللہ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرے. ظاہر ہے کہ مسجد میں فریضہ کیا ہے؟ نماز. آپ نے فرمایا کہ اس کے جو قدم اٹھیں گے، ایک قدم تو ان میں کا جو ہوگا وہ اس کی خطاؤں کو جو ہے مٹائے گا، ختم کرے گا، اور دوسرا قدم اس کے درجے کو اٹھائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر 100 قدم اٹھائیں، 50 تو اس کے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور 50 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں. یہ ہوا حاصل. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي من درني شيء؟ قالوا لا يبقى من درني شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر ایک نہر بہتی ہو، اور جب دروازے کے باہر ہی نہر ہے تو کہیں دور تھوڑی جانا پڑے نہر تک پہنچنے کے لیے، تو یہ آدمی جو ہے یہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، اس نہر کے اندر پانی بہت فریش پانی، تازہ پانی، صاف ستھرا پانی نہر کے اندر بہ رہا ہے، 5 مرتبہ یہ آدمی اس نہر میں جو بالکل دروازے کے باہر ہی بہ رہی غسل کرے. فرمایا کیا یہ بتاؤ کہ کچھ میل اس کے بدن پر رہے گا، کوئی میل کچیل داغ دھبا رہے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں، اس کے پاس کہاں داغ دھبا رہے گا، دن میں 5 مرتبہ نہانے والے کے میل کہاں سے رہ سکے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی 5 نمازوں کا حال ہے، اللہ ان 5 نمازوں کے ذریعے سے خطاؤں کو اسی طرح سے مٹا دیتے ہیں. تو معلوم ہوا خطائیں اور گناہ جو ہیں یہ میل کچیل ہے انسان کا، ایک مومن کا، وہ نمازوں کے ذریعے سے ان سارے اپنی روح کے میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے. وحدثنا الفاظ تو فرق ہے. وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نار جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات قال الحسن وما يقي ذلك من الدرن. پہلی حدیث جو تھی وہ ابو ہریرہ کی تھی اور یہ جابر بن عبداللہ کی ہے رضی اللہ عنہما. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تمہارے دروازے کے اوپر کسی کی کوئی نہر جاری ہو، بہتی بھی نہر ہو، اور اس میں ہر دن 5 مرتبہ کوئی غسل کرے، تو یہ اس کی مثال ہے. تو حسن بصری کا کہنا یہ ہے کہ اس صورت میں اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ میل باقی نہیں رہے گا، کوئی کدورت نہیں رہے گی باقی. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وزہیر بن حرب قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو مسجد کی طرف صبح جائے یا شام کو جائے تو اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے
اور جب بھی وہ جائے گا، نزلن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام کیا. نزلن کے معنی گھر نہیں، بلکہ نزلن کہتے ہیں کہ جس کو مہمانداری. اللہ نے اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام کیا ہے، جب وہ صبح کو جائے یا شام کو جائے. ظاہر ہے کہ اب صبح اور شام اور جو بھی 5 نمازیں ہیں ان کے لیے مسجد میں جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے واسطے جنت میں کتنی مہمانداری کے انتظامات نہ ہوں گے. دن میں 5 مرتبہ اللہ کے مہمان بن کر کے رہیں گے جنت میں، تو اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہے. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب. دوسری سند وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة اكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح بغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. جابر ابن سماک ابن حرب مشہور تابعی ہیں، زبردست محدث ہیں، اور حدیثیں ان کی روایت کی گئی ہیں، بخاری میں ہیں، ترمذی میں ہیں، اس میں مسلم میں ہیں، اور بڑے مشہور علماء میں ہیں تابعین میں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، یعنی آپ کی مجلسیں ہوتی تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بہت. تو اس ذیل میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ نماز پڑھا کرتے تھے صبح کی، صبح ابل غدا، حاصل ایک ہی ہے، لفظ کا فرق ہے کہ براوی کو اس میں یہ، کیونکہ غدات بھی صبح کو کہتے ہیں اور صبح تو صبح ہے ہی. تو آپ نماز پڑھتے تھے جس جگہ میں صبح کی، آپ وہاں سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ سورج نکل آتا. پھر جب سورج نکل آتا تو آپ اٹھ جاتے تھے. اور لوگ جو ہیں پھر جو باتیں کرتے اور جو اپنے پرانے دور کی باتیں اس میں لگ جاتے، ہنستے، اور فید حکون، وہ ہنستے رہتے لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکراتے وہ باتیں سن کر کے. لیکن آپ وہیں مسجد میں تشریف رکھتے تھے. اس کے معنی بتانا یہ، ایک تو یہ کہ آپ کا تشریف رکھنا مسجد کے اندر طلوع شمس تک، سورج کے نکلنے تک، جو افراد کا وقت ہو جاتا ہے. اور ایک بات یہ کہ اسے یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں بیٹھتے اور مجلس ہوتی، اس میں کچھ دین کی باتیں بھی ہوتی، کچھ اور قصے واقعات بھی ہم سنتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے کوئی متعین کام ہی کیا جائے. اگر ظاہر ہے کہ ذکر شغل کرنا ہے وہ بھی بہت اچھا مسئلہ اور اگر کوئی باتیں اگر کرنی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ گناہ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بس اتنی بات ہے کیونکہ مسجد ہے. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث بن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہوں کے اندر سے اس کی مسجدیں ہیں، مساجدها یعنی جو شہر ہیں، بستیاں ہیں، ان شہروں اور بستیوں میں سب سے اچھی جگہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ مسجدیں ہیں، اور ان شہروں بستیوں کے سب سے بری جگہ مبغوض اللہ کو جو ہے وہ اس کے بازار ہیں.
بازار کو اس لیے بری جگہ کہا گیا، ناپسندیدہ، کہ چونکہ یہ ہی جگہ ہیں کہ جہاں دھوکہ ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، وعدہ خلافی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی یاد سے غفلت ہے، تو شیطان کا عمل دخل زیادہ ہے بازاروں کے اندر، اس واسطے وہ کوئی جگہ اچھی نہیں۔ اس کے برعکس مسجدیں جو ہیں وہاں اللہ کے بندے آتے اسی واسطے ہیں تاکہ اللہ کو یاد کریں، فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے مسجدیں صاف ستھری بھی ہیں، اس لیے وہ مسجدیں جو ہیں وہ پسندیدہ ہوں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ بندوں کو اپنا وقت جو ہے وہ مسجدوں میں گزارنا چاہیے، مگر اس لیے نہیں کہ وہاں جا کے دنیا کی باتیں کرنی، ورنہ تو پھر وہ مسجدیں بھی گندی ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ کہ وہاں جائیں تو مسجدوں کا حق ادا کریں۔ تو مسجدیں پسندیدہ جگہ ہیں اور بازار ناپسندیدہ جگہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت بازار میں نہ جائے۔ ہاں ضرورت ہے، خریداری کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، تو پھر بازار ہی جانا ہوگا، اس کے بغیر جایا تو نہیں ہوتا، تو ضرورت کے مطابق جایا جائے، بے ضرورت ٹہلتے پھر رہے بازاروں میں، اس کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ شام کے وقت میں بازار چلے جایا کرتے تھے۔ اب ایک ان کے خادم نے جب دیکھا کہ وہاں جاتے ہیں اور خریدتے وریدتے کچھ نہیں، کبھی کچھ لے لیا ورنہ تو ویسے ہی گھوم کے آ گئے، تو ان کے خادم نے کہا کہ آپ کیوں بازار جاتے ہیں جبکہ آپ کو کوئی خریدنا نہیں ہوتا؟ اور ان کے خادم کے سامنے یہی حدیث ہوگی، اللہ کو تو ناپسند ہے بازار، تو پھر آپ کیوں بازار جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بے شک کوئی ضرورت نہیں ہوتی بازار سے خریدنے کی، اس لیے میں تو اس لیے جاتا ہوں تاکہ وہاں اپنے مسلمان بھائی مل جائیں گے، میں ان کو سلام کر لوں گا، اور سلام کرتا ہوں میں آ جاتا ہوں، تو اس طرح سے مجھے سلام کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی لوگ اچھی باتیں بتلانے کے لیے اور نمازوں کے وقت میں نمازوں کے لیے بلانے کے واسطے چلے جائیں تو یہ جانا یہ بھی درست ہوگا، بلکہ ثواب ملے گا۔ وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان تین ہوں، یعنی کہیں بھی کسی جگہ، تو ان میں کا ایک جو ہے وہ ان کی امامت کر لیا کرے، اور ان میں زیادہ حقدار امامت کا وہ ہے کہ جو زیادہ اچھی قراءت کرنے والا ہو، قرآن شریف اچھا پڑھنے والا ہو، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو امام بنا دیا جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جماعت کا اہتمام یہ شریعت کو کے نزدیک زیادہ ہے۔ تین آدمی بھی ہیں تو بھی جماعت ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ جب دو کی جماعت ہو سکتی ہے دو کی بھی ہو جائے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ الگ الگ نماز پڑھنے کے مقابلے میں کیونکہ اس سے اجتماعیت ہوتی، جب کھانے اور پینے میں آپ نے فرمایا کہ ساتھ مل کر کھاؤ، تو بڑا نماز میں کیسے ہوگا کہ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وابو سعید الاشج کلاہما عن ابی خالد قال ابو بکر حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن اسماعیل بن رجاء عن اوس بن زمعج عن اوس بن زمعج عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه قال الأشج في روايته مكان سلما سنا۔ ابو مسعود انصاری
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ شخص کرے کہ جو کتاب اللہ کی ان میں سب سے زیادہ اچھا پڑھنے والا ہو، یعنی قرآن شریف کو اچھا پڑھنے والا ہو، وہ امامت کرے۔ اگر سب کے سب مثلا قرات میں برابر ہیں، سبھی اچھا پڑھنے والے ہیں، تو پھر فرمایا کہ پھر جو ان میں سنتوں کا زیادہ علم رکھنے والا ہو، یعنی شریعت کا عالم ہو، تو پھر وہ امامت کرے۔ اور اگر سنت میں بھی سب برابر ہیں علم کے اندر، یعنی سبھی علماء وہاں موجود ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً، تو پھر جس نے پہلے ہجرت کی قدیم الہجرت ہے وہ امامت کرے۔ اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو فَأَقْدَمُهُمْ سَلِمًا، تو جو پہلے مسلمان ہوا ہے، قدیم الاسلام ہے، وہ امامت کرے۔ آگے لفظ آ رہا ہے کہ اشد کی روایت میں سلم کی جمع سنن، یعنی جو زیادہ عمر والا ہو، یعنی قدیم الاسلام کی جگہ عمر والا زیادہ ہونا، سلمن کی جگہ سنن ہے، تو عمر والا ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اصل میں امامت وہ شخص کرے کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کے دل میں یہ اطمینان ہو کہ ہمارا امام ہم سب سے اچھا آدمی ہے، ہم سب سے اعلیٰ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ذہن میں یہ رہے کہ بھئی یہ تو ہم سے کم درجے کا ہے، تو نماز میں دل نہیں لگتی، کیونکہ وہ لیڈر ہے، قائد ہے، تو لیڈر کو تو اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اگر وہ ادنا درجے کا ہے، کم درجے کا ہے، تو اس کی قیادت پر کیسے اطمینان ہوگا؟ امام جو ہے وہ قائد ہے، اس واسطے سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، کسی نہ کسی شکل میں بہرحال اس کو فضیلت حاصل ہو دوسروں کے اوپر۔ تو یہ ہے اس کا مقصد، اس سے استحقاق معلوم ہوا امامت کا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمائی کہ کوئی شخص جو ہے دوسرے آدمی کے جہاں اس کا اقتدار ہے، حکومت ہے، وہاں نہیں وہ امامت کرے جا کر۔ اس کے معنی یہ ہوگا، یہ بھی ہیں اس میں کہ صاحب جو امام کسی مسجد کا مقرر ہے، وہاں کوئی شخص جا کر کے اور نماز پڑھانا شروع کر دے خود سے، اس کی اجازت نہیں ہوگی، آپ نے منع فرمایا۔ تو سلطان کے معنی یہ ہوں، کیونکہ پہلے زمانے میں تو جو حاکم وقت اور خلیفہ ہوتا تھا یا گورنر ہوتا تھا، وہی چونکہ نماز پڑھاتا تھا، اس لیے یہ نہ ہو کہ صاحب جو امامت کے لیے مقرر ہیں ان کا انتظار بھی نہ ہو، کوئی آدمی جا کر خود ہی نماز پڑھا دے، ایک تو یہ درست نہیں۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں جا کر کے جو اس کی اپنی جگہ بیٹھنے کی ہے اس پر نہیں بیٹھے مگر اس کی اجازت سے، کیونکہ غلط ہے۔ جس آدمی نے اپنی بیٹھنے کی کوئی جگہ مقرر کی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنی ضروریات وہاں متعلقات ہوں یا اس کو وہیں آرام راحت ملتا ہو بیٹھنے میں، تو اس کی جگہ جا کر بیٹھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہی اجازت دے تو پھر بے شک اس جگہ پر اس کی جگہ بیٹھا جائے۔ اب آج کل جیسے کرسیوں کا رواج ہے، تو کسی آدمی کی جو اپنی مقرر کرسی ہے اس پر نہیں جا کے بیٹھے، ہاں وہ کہے کہ صاحب میری کرسی پر بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے۔ یہ آداب ہیں زندگی کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائے ہیں۔ وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شيبة متقاربون فاقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظننا أننا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لا يؤمكم أكبركم۔ مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم جوان تھے
ایک جیسی عمر کے، جیسے مان لیجئے کسی کے 20 سال ہے تو کسی کے 21 سال ہے، کسی کے 22 سال ہے، ایسا قریب قریب عمر والے جوان تھے۔ ہم آپ کے پاس 20 دن ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مہربان، نہایت نرم طبیعت کے تھے۔ تو آپ کو خیال ہوا کہ اب ہم جو ہیں ہمیں گھر والے یاد آ رہے ہیں، ان کا شوق لگا ہوا ہے، تو کہتے ہیں یہاں کے جو ہیں ہوم سک ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہمارے گھر والے کون کون ہیں جن کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ رشتے پوچھے کہ بھئی تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے، فیملی ممبر کون کون ہیں۔ ہم نے بتا دیا آپ کو فاق بڑھنا، تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان میں قیام کرو اور ان کو جو ہے دین کا علم سکھلاؤ اور اسی طرح سے ان کو ہدایتیں دو۔ پھر جب نماز کا وقت آئے تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے اور تم میں جو سب سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے۔ یہ آپ نے ان کو ہدایتیں دی۔ تو زیادہ دیر تک روک کے رکھنے میں ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی، خود تو ادب سے نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں گھر یاد آ رہا ہے، گھر والے یاد آ رہے، کیوں کم عمر تھے نوجوان، تو نوجوانی کی عمر میں زیادہ گھر یاد آتا ہے۔ آپ نے اس کو محسوس کیا، تو پھر جب پوچھا بڑے قریبی رشتہ دار جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ گھر پر ہیں، وہ یاد آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جاؤ اب گھر جا کر رہو، اور وہاں رہنے کے آداب بتلا دیے کہ لوگوں کو جو گھر کے اور لوگ ہیں جن کو مسئلے مسائل معلوم نہیں، دین معلوم نہیں ہے، ان کو دین کی باتیں بتلائیں اور نمازیں قائم کریں۔ وحدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وصاحب لي فلما اردنا الاقفال عن عنده قال لنا اذا حضرت الصلاه فاذنا ثم اقيما وليؤمكما اكبركما۔ مالک بن الحویرث ہی کی یہ بھی روایت ہے، اس میں تو یہ تھا کہ ہم نوجوان آپ کے پاس تھے، کتنے تھے یہ اس میں ذکر نہیں تھا، اور یہاں یہ ہے کہ 2 کا ذکر ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ایک میرا ساتھی۔ جب ہم نے آپ کے پاس سے جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان دیا کرو اور اقامت کہو، اور تم میں بڑا ہے وہ امامت کرے۔ تو میں نے جو اس حدیث میں کہا تھا جہاں 3 کا لفظ تھا، میں نے کہا 2 بھی ہوں تو جماعت کے ساتھ نماز ہو، یہ حدیث آ گئی جس میں آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اذان کہو، اقامہ کہو، اور تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کریا کرے۔ حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف انهما سمعا ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم انجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف اللهم العن لحيان ورعلان وزكوان وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما انزل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے، فجر کی نماز میں قراءت سے، قرآن شریف کی جو قراءت کر کے جب آپ فارغ ہوتے فجر کی نماز میں، اور آپ سر اٹھاتے، تکبیر کہتے اور آپ سر اٹھاتے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے، یعنی آپ رکوع سے اٹھتے، تو پھر آپ فرماتے اس حالت میں کہ آپ کھڑے رہتے اور وہ یہ دعا
اے اللہ ولید ابن الولید اور سلمہ ابن ہشام اور عیاش ابن ابی ربیعہ اور ایمان والوں میں جو کمزور ہیں اے اللہ ان کو